بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسے شخص کی داستان ہے جسے یہ بات برداشت نہ ہو سکی کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی معصوم کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ وہ پنجاب پولیس میں انسپکٹر تھا اور بڑے دھڑلے کا انسپکٹر تھا، لیکن پھر اسے ایک ایسا فعل سرزد ہوا جس کی وجہ سے اس کی ملازمت چلی گئی۔ ملازمت چلی جانے کے بعد اس نے دوبارہ ملازمت حاصل کرنے کی تگودو بالکل بھی نہ کی، بلکہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنے لگا۔ یہ اس کی فیملی کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ انتہائی شان و شوکت اور جاہ و جلال سے رہنے والے لوگ ایک دم سے زمین پر آ گرے تھے۔ ان کے لیے اس ماحول میں گل مل جانا آسان نہیں تھا، لیکن انسپکٹر صاحب نے نہ صرف اپنی فیملی کو سنبھالا تھا بلکہ بڑے اچھے انداز میں اس ماحول میں رچ بس گئے تھے۔ انسپکٹر صاحب کا نام جمشید تھا۔ جمشید صاحب رحیم یار خان کے ایک علاقے میں تعینات تھے۔ وہاں ایک غریب دیہاتی کی بیٹی کا ریپ ہوا۔ ریپ کرنے والے وہاں کے ایک وڈیرے کے گن مین تھے۔ اس کے علاوہ 3 چوکیدار اور ایک ڈرائیور بھی شامل تھا۔ وڈیرے کا سیاست میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ جب غریب دیہاتی اپنی بیٹی کی شکایت لے کر وڈیرے کے پاس آیا تو وڈیرے نے غریب دیہاتی سے کہا کہ تجھے ضرور انصاف ملے گا۔ اگر میرے کسی ملازم نے یہ حرکت کی ہے تو وہ سزا سے نہیں بچ پائے گا۔ اس نے اپنے تمام ملازمین کو جمع کیا اور ایک قطار میں کھڑا کیا۔ اس کے علاوہ اس نے مسجد میں اعلان کروایا کہ تمام دیہاتی وڈیرے کے ڈیرے کے سامنے جمع ہو جائیں تاکہ اپنی آنکھوں سے میرا انصاف دیکھ لیں۔ دیہات کے تمام لوگ وڈیرے کے ڈیرے میں جمع ہونے لگے۔ سب لوگوں کے سامنے اس نے اپنے ملازمین سے کہا، تم میں سے جس شخص نے اس غریب دیہاتی کی بیٹی کو داغدار کیا ہے وہ سامنے آ جائے، کیونکہ اگر وہ سامنے نہ آیا اور اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا تو میرے پاس ایک ایسا طریقہ موجود ہے جس سے میں مجرم کی شناخت کر سکتا ہوں، اور اگر مجرم کی شناخت ہو گئی تو پھر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ قطار میں کھڑے کسی بھی ملازم نے اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا بلکہ الٹا یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیہاتی ہم پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ وڈیرے نے اپنے ایک عامل دوست کو بلایا اور پھر اسے کہا کہ قطار میں کھڑے ان آدمیوں میں سے مجرم زانی کی شناخت کر کے مجھے بتاؤ۔ عامل نے ایک آٹے کی بوری منگوائی اور قطار میں کھڑے ہر ایک شخص سے کہا کہ اس آٹے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو۔ وڈیرے کے سب ملازموں نے باری باری آٹے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد عامل نے تمام دیہاتیوں سے کہا کہ میں اس آٹے کی روٹیاں پکا کر ان اشخاص کو کھلاؤں گا، جو بندہ ان میں جھوٹا ہوگا تو وہ روٹی اس کے لیے زہر بن جائے گی، جبکہ سچے آدمی کے لیے وہ روٹی بے زر ثابت ہوگی۔ تمام دیہاتیوں کے سامنے روٹیاں پکائی گئی اور ملازموں کو کھلائی، مگر سب کے سب روٹیاں کھا کر ڈکار دینے لگے اور کسی کو کچھ نہ ہوا۔ یہ اس وڈیرے کا ایک ڈرامہ تھا جس کے ذریعے اس نے اپنے آدمی کو دیہاتیوں کے سامنے بے گناہ ثابت کرنا تھا، مگر حقیقت ہر کوئی جانتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وڈیرے کے یہ گن مین اور اوباش ملازم دیہات میں پہلے بھی ایسا کر چکے تھے۔ کئی غریب دیہاتیوں کے گھر کی عزت کے ساتھ کھیل چکے تھے۔ غریب دیہاتی کو جب وڈیرے کے در سے انصاف نہ ملا تو وہ پولیس اسٹیشن میں پہنچا، تو اس کے پہنچنے سے پہلے وڈیرے کی طرف سے اس کے سیاسی اکاؤں کی سفارشیں پہنچ چکی تھی۔ مجھ پر شدید دباؤ تھا کہ میں کسی بھی طرح وڈیرے کے گن مینوں پر FIR درج نہ کروں، بلکہ اس غریب دیہاتی اور اس کی بیٹی کو ڈرا دھمکا کر واپس بھیج دوں۔ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو ان پر چوری اور منشیات کا مقدمہ درج کر کے ان کو تھانے میں بند کر دوں۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں یہ کام کر دیتا تو جتنے بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں آئی تھیں وہ لوگ مجھ سے خوش ہو جاتے اور میرا ایک رینک ضرور بڑھ جاتا، لیکن نہ جانے کیسے میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آیا۔ میرے ذہن میں سوال آیا کہ اگر کسی دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ یوں کسی پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا اور میرے ساتھ اتنا ظلم ہو چکا ہو تو مجھ پر کیا بیتے گی، اور جب میں قانونی مدد لینے جاؤں گا تو قانون الٹا مجھ پر ہی منشیات اور چوری کا مقدمہ درج کر دے تو میرا کیا رہ جائے گا۔ یہ بات سوچنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز اٹھا۔ میں نے غریب دیہاتی کی بیٹی کا میڈیکل کروانے کا کہا اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ان گن مینوں کے خلاف سخت سے سخت FIR درج کروں گا اور سخت سے سخت ایکشن لوں گا۔ لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ سیاسی عہدیدار جن کے دباؤ میں نہ آیا، ان کے دباؤ میں میڈیکل آفیسر آ گیا
اور غریب دیہاتی کی بیٹی کا میڈیکل بالکل نیل آ گیا، کیونکہ میرے سامنے وڈیرے، اس کے بیٹے اور اس کے گن مین یہ اقرار کر چکے تھے کہ انہوں نے غریب دیہاتی کی بیٹی سے زیادتی کی ہے، اور اب وہ کسی بھی طرح غریب دیہاتی کی بیٹی کو قانونی کارروائی سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ مگر اب میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ میں کسی بھی طرح سے وہ FIR درج کر سکتا۔ جب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تو میں نے اپنا ایک اور روایتی طریقہ اپنایا، وہاں کے چند گنڈے بدماشوں کو بلایا اور ان کے کچھ کیسز میں تھوڑی بہت مدد کر کے ان کا قانون سے ریلیف دلوا دیا، اور بدلے میں ان سب گن مینوں کو مروا دیا جو اس غریب دیہاتی کی بیٹی کے ریپ میں ملوث تھے۔ گن مینوں کی موت کے بعد ایک بار پھر مجھ پر دباؤ بڑھ گیا اور مجھے مجرمان پکڑنے کے بارے میں کہا جانے لگا، لیکن میں ٹال مٹول سے کام لینے لگا کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی کوئی واضح ثبوت نہیں تھا، اور میں بھی ان مجرمان کو پکڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ظالم، کرپٹ اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے کر ملازمت سے برخاست کروا دیا گیا، اور نئے SHO کو تفتیش سونپ دی گئی، جسے اپنے طور پر پورا زور لگا لیا لیکن مجرموں تک نہ پہنچ سکا۔ البتہ وڈیرے کی خواہش پر اس نے غریب دیہاتی اور اس کی بیٹی پر چوری اور منشیات کا مقدمہ درج کر کے انہیں جیل بھجوا دیا۔ کیونکہ اب میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، اس لیے میں اس باپ بیٹی کی کوئی مدد تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پھر بھی اپنے ساتھی پولیس اہلکاروں سے کہہ کر ان کی مجموعی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سیاسی رسوخ کی وجہ سے میرا کسی پر کوئی بس نہ چل سکا۔ البتہ جاب سے نکلنے کے بعد میں نے مستری کے ساتھ مزدوری شروع کر دی اور اپنی حلال کی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ پیسے بچا کر ان باپ بیٹی کی ملاقات کرنے ضرور جایا کرتا تھا اور ان کی مالی مدد کر دیا کرتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی تھی کہ ظالموں کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا تھا۔ مجھ پر سیاسی دباؤ ڈالنے والی ایک شخصیت کا جب مجھ سے سامنا ہوا تو میں مستری کے ساتھ مزدوری کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اور میں نے اسے پہچان لیا۔ اس نے مجھے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس دن میری بات مان لی ہوتی تو آج اس جیسے کئی مستری تیرے اشارے پر ناچ رہے ہوتے جس مستری کے اشارے پر تو ناچ رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ شکر الحمدللہ، میں جس حال میں ہوں خوش ہوں، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ وہ اپنی بات کر کے آگے بڑھ گیا اور میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس رزق میں اتنی برکت دی کہ میں نے اپنے تینوں بچوں کو پڑھا لیا۔ آج میرے تینوں بچے بیوروکریسی میں اعلیٰ عہدوں پر ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ غریب دیہاتی جو منشیات اور چوری کے جھوٹے کیس میں جیل میں قید تھا، وہ وہیں فوت ہو چکا ہے۔ البتہ اس کی بیٹی کی ضمانت کروا لی گئی۔ آج جب وہی سیاستدان میرے بچوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ہم انہیں صرف گھر کے مہمان خانے میں ہی ٹھہراتے ہیں اور انتہائی روب دب سے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آج ہم تمہارے محتاج نہیں۔ مجھ سے اکثر میرے جاننے والے اور سب پولیس اہلکار، میرے ساتھی دوست پوچھتے ہیں تم نوکری چھوڑ دینے کے باوجود اتنے کامیاب کس طرح ہو گئے؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے ایک ظلم کا صلہ مجھے ملا ہے۔ وہ ظلم جو میں نے ان 3 وڈیروں کے گن مینوں پر کیا تھا، وہ ظلم نہیں، انتقام تھا، اور بس یہی میری کامیابی کی وجہ ہے۔ کیونکہ جو شخص مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ کی گئی زیادتیوں میں مجرم کو پکڑتا ہے، اسے بدلہ لیتا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔